وہ جو سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا دمشق میں. اسرائیل نے دمشق میں جو ایرانی سفارت خانہ ہے اس پر حملہ کیا تھا، اور اس میں کوئی 7 یا 8 افراد جو تھے وہ مارے گئے تھے، جنرل زاہدی سمیت. اور ان میں بڑے اہم لوگ بھی ان کے شامل تھے. جنرل محمد رضا زاہدی بریگیڈیئر جنرل، جی، پاسداران انقلاب کے. پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر ہیں، اور قدس فورس جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس علاقے میں اس کی کارروائیاں جو ہیں ان کی زیر نگرانی جاری ہیں، اور وہ تربیت دیتے ہیں اور مشاورت کرتے ہیں. مختلف جو گروپ جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں اسرائیل سے بھی، وہ تمام معاملات وہ دیکھتے ہیں. اور قدس فورس جو ہے، یہ قدس فورس جو ہے ایک بڑی طاقت ہے ایران کی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خود جنگی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہوتی، لیکن تربیت دیتی ہے اور مشاورت فراہم کرتی ہے ان گروپوں کو جو مزاحمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. قاسم سلیمانی صاحب کے بات کہہ رہے ہیں یہ ایک جو ہے نا بڑا اہم ٹارگٹ کیا تھا یہ، یعنی کہ قاسم سلیمانی کے بعد جنرل اسماعیل جو ہیں وہ سربراہ مقرر ہوئے تھے، اور وہی میں خیر اس وقت سربراہ ہیں. مگر یہ بھی بہت اہم ان کے عہدیدار تھے، اور 5 سے 10 ہزار افراد، یہ اندازہ ہے بین الاقوامی اداروں کا، کہ جو ایران کی جو قدس فورس ہے جو بیت المقدس کو آزاد کرانا چاہتی ہے، یروشلم کو، وہ اس میں لوگ شامل ہیں. اس وقت تو آپ ایک تو بات یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل یعنی 2 بڑے فریق ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں. اسرائیل کی نظر میں ایران کھٹکتا ہے، اور ایران کی نظر جو ہے اسرائیل پر ہے، اور ایران چاہتا ہے کہ فلسطینی جو ہیں ان کو آزادی ملے اور ان کے علاقے بازیاب ہوں، اور وہاں سکون کے ساتھ وہ سانس لے سکے. تو ایران جو ہے اس کی جو سرگرمی ہے اس وقت، جو اس کے جو آرگنائز کی عناصر ہیں، وہ آپ دیکھیں یمن میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، ہر جگہ ان کے اثرات آپ دیکھتے ہیں. ماضی میں شامی صاحب پراکسیز کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا براہ راست حملہ ہے، یعنی کہ ایران. یہ تو دیکھیں نا، یہ سفارت خانہ ہوتا ہے کسی ملک کا، بالکل وہ اس ملک کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس کی سرزمین کا. اس پر جو حملہ ہے وہ اس ملک پہ حملہ سمجھا جاتا ہے. تو پھر ایران نے جب وہ حملہ ہوا تھا، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہماری عالمی طاقتیں ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس بھی، اور فرانس کہہ لیجیے، جرمنی کہہ لیجیے، انہوں نے اس حملے کی مذمت نہیں کی. بالکل. حالانکہ اس کی یعنی بین الاقوامی قوانین کے تحت اس حملے کی شدید مذمت کی جانی چاہیے تھی. بالکل. وہ روس نے جو قرارداد دی تھی اس پر انہوں نے نہیں، مطلب ایران جو ہے پھر ایران کے لیے مجبوری ہوئی، اس کے اتحادی بھی ہیں، وہ بھی اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے اپنے لوگ بھی ہیں. تو ایران کو اس کا جواب دینا تھا، اور ایران نے اس کا جواب دیا. لیکن جواب جو دیا ہے، اب ایران نے کہا ہے کہ بس ہم نے جواب دے دیا، مشن ختم ہو گیا. یعنی انہوں نے اسرائیل پر ڈرونز کے ذریعے سے، میزائلز کے ذریعے سے، بیلسٹک میزائلز کے ذریعے سے ایک دھاوا بولا. اور دیکھیے ایران اور اسرائیل کی سرحدیں ملی ہوئی نہیں ہیں، فاصلہ ہے، بڑا فاصلہ ہے درمیان میں. اب عراق سے، شام سے، لبنان سے، گزر کر یمن سے میزائل داغے گئے، اور ایران نے اپنی جو صلاحیت ہے حملہ کرنے کی اس کا اعلان کیا، اس کو واشگاف کیا. اب اسرائیل جو ہے، کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، اب انہوں نے اس میزائلز کو روکا،
ड्रोन्स को रोका और उर्दन की सरजमीन से गुजरते हुए तो उर्दन ने भी उसको रोका और निशाना बनाया, क्योंकि उर्दन का कहना यह है कि हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। दोनों तरफ से उन्होंने कहा ना इनको यूज करने देंगे एयर स्पेस, ना उनको करने देंगे, और हमारा उनसे मुआहदा है अमन का और हम इसमें वायलेट नहीं करेंगे। देखो बहरहाल वो गुजरे। अब जो एक ईरान का तो कहना यह है कि काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, इसराइल का कहना यह है कि उनके एक हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा है मामूली सा। हाँ जी, और 3 एक बच्ची रनवेज भी जो कह है रहे हैं, 3 रनवेज वहाँ निशाना पर तबाह बनी हुए हैं।